فرمائے۔ بہرحال بغیر کسی تمہید کے، کیونکہ حکم ہوا ہے کہ میرے لیے کوئی تمہید نہ کرنا، بہرحال وہ شخصیت جو ہے وہ خود اپنے اندر ایک سمجھ لیجیے تمہید ہے۔ میں بغیر کسی تمہید کے قاری محمد افضل صاحب دامت برکاتہ، میں ان سے درخواست کروں گا کہ چند منٹ آئیں اور حضرت والا اپنے خطاب سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ قاری محمد افضل صاحب دامت برکاتہ العالیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اکراہ فی الدین، صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات اور عزیزان گرامی، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، دور دراز سے تشریف لائے علماء کرام، اور اسٹیج پر ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا صغیر صاحب قاسمی دامت برکاتہ عالیہ تشریف فرما ہے، استاذ محترم حضرت مولانا طیب صاحب دامت برکاتہ عالیہ تشریف فرما ہے۔ میں ان کے سامنے بچہ ہوں، ہمارے بڑے بڑے علماء کرام اسٹیج پر تشریف فرما ہے، لیکن جلسے میں کچھ تاخیر ہونے کی وجہ سے ہمیں 2-4-5 منٹ آپ کے سامنے گفتگو کرنے کا وقت ملا ہے، لیکن میں آپ کے سامنے کوئی اتنا لمبا چوڑا خطاب نہیں کروں گا کہ آپ پریشان ہو جائیں، کیونکہ آپ کے سامنے خطاب کرنے کے لیے باہر سے علماء کرام تشریف لا رہے ہیں۔ اصل خطاب تو انہی کا ہوگا، لیکن جو وقت ہمارے پاس خالی تھا تو میں سوچوں اس وقت کو پور کر دوں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں سب سے پہلے اپنے گاؤں والوں کا بہت بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کا احسان ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے ہمارے گاؤں والوں کو اتنی زیادہ ہمت دی کہ انہوں نے، مجھے اتنی امید نہیں تھی کہ ہمارے گاؤں کے اندر یہ دوسرا جلسہ سیرت النبی اصلاح معاشرہ اتنا شاندار ہو جائے گا۔ میں مدرسے میں تھا، مسلسل میرے سے بات ہوتی تھی، لیکن ہمیں یقین نہیں تھا بالکل بھی کہ ہمارے گاؤں کے اندر اتنا کامیاب پروگرام ہو جائے گا۔ لیکن اللہ جس کو ہدایت دے، اللہ جس کو چاہے اور جس سے چاہے، جس اعتبار سے چاہے، جس طرح سے بھی چاہے، اس سے اسی طرح سے کام لے لیتا ہے۔ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے، اللہ رب العالمین اس سے اپنا کام نکال لیتے ہیں۔ جس طرح سے اللہ نے ابابیل چڑیوں سے کام لیا تھا، اسی طرح سے انسان سے بھی ایسے کام نکال لیتا ہے جو انسان کو محسوس بھی نہیں ہوتا ہے اور اپنے کام پورے کر لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات کے سامنے کوئی خطاب نہیں کر رہا ہوں، میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج دنیا کے اندر اگر مسلمانوں کے اوپر کوئی پریشانی آ رہی ہے، یا انہیں ستایا جا رہا ہے، یا انہیں ڈرایا جا رہا ہے، یا انہیں دھمکایا جا رہا ہے، یہ صرف ہماری اور آپ کی کمی ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت پڑھی ہے، لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے دین اسلام کو زبردستی یا تلوار کے نیزے پہ اسلام قبول کروانا چاہتے تو آج عالم انسانیت کے اندر کوئی ایسی جگہ باقی نہیں رہتی، ہر ایک انسان مذہب اسلام کے اندر داخل ہوتا۔ لیکن ہمارے آقا علیہ السلام اپنے مذہب اسلام کو بڑھانے کے لیے، اس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے مسلسل محنت کی، اپنے اخلاق اور کردار سے محنت کی۔ جس طرح سے ہمارے نبی کے اخلاق اور کردار تھے، اگر ہمارے اور آپ کے ایسے اخلاق اور کردار ہو جائیں، میرے بھائیوں، پوری دنیا آپ کے پیچھے گھومے گی۔ ہمارے نبی کے چلنے کا انداز کیسا تھا، ہمارے نبی کا بات کرنے کا انداز کیسا تھا، ہمارے نبی اگر کسی سے ملتے تھے، ملنے کا انداز کیسا تھا۔ لیکن آج ہماری اور زبان کے اندر، ہماری اور آپ کی زبان کے اندر اتنی کڑواہٹ ہے، اتنی کڑواہٹ ہے، اگر ہم کسی انسان سے بات کرنا بھی چاہتے ہیں، کوئی انسان ہم سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ آج ہمارے اور آپ کے اندر وہ ایمان کی تازگی نہیں ہے، ہمارے اور آپ کے اندر وہ قوت ایمانی نہیں ہے
ذریعے سے میں مذہب اسلام کو آگے بڑھا سکوں. جہاں تک دیکھا جائے آج دنیا کے اندر ہر طرح سے مذہب اسلام کو اور دشمنان اسلام مذہب اسلام کو ہر طرح سے ختم کرنے کی سازش اور کوشش کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، اگر جیسے صحابہ کے ایمان تھے، ان کے دل کے اندر ایمان کی قوت تھی، اگر ہمارے اور آپ کے ایمان بھی ویسے ہو جائے میرے بھائیوں، یہ دنیا یوں ہی ہمارے اور آپ کے ساتھ چلتی رہے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا. میرے بھائیوں، سوچنے کا مقام ہے، سمجھنے کا مقام ہے. آج پورے عالم انسانیت کے اندر، آج پوری دنیا کے اندر جلسے جلوس سجائے جاتے ہیں. کس لیے سجائے جاتے ہیں؟ کیونکہ یہ دین کا جو معاملہ ہے اسے آگے بڑھایا جائے، لوگوں کو بتایا جائے، انہیں سمجھایا جائے دین کیا ہے، آپ کس کی امت کے اندر ہو. آج پوری دنیا کے اندر مدارس قائم کیے جا رہے ہیں، مساجد کے اندر مکتب قائم کیے جا رہے ہیں، ان کی اہمیت ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے. میرے بھائیوں، جس دور کے اندر یہ مدارس ختم ہو گئے، یہ مکاتب ختم ہو گئے، یہ سمجھ لینا یہ مکاتب کا ختم ہو جانا، یہ مدارس کا ختم ہو جانا، یہ مذہب اسلام کا مٹ جانے کی نشانیاں ہیں. میرے بھائیوں، جب تک علماء کرام ہماری اور آپ کی خدمت کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے مدرسوں کے اندر علماء کرام کتنی زیادہ محنتیں کرتے ہیں، صبح سے شام اور شام سے صبح، ہر وقت دین کو آگے بڑھانے کے لیے، دین کو سکھانے کے لیے، دین کو سمجھانے کے لیے ہر طرح کے کام کرتے رہتے ہیں. میرے بھائیوں، اس میں ہمارا اور آپ کا سب کا حق ہے، سب کا برابر حق ہے. ہم اور آپ ہر اعتبار سے دین کے لیے مکمل تیار رہیں، مکمل کھڑے رہیں. کہیں بھی اگر دین کی بات آتی ہے ہم اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. آج ہمارے ماشاءاللہ گاؤں کے لوگوں نے ایک مثال قائم کر دی. بہت سارے لوگوں کے منہ سے میں نے یہ بات سنی ہے کہ مجھے یقین نہیں تھا کہ لال شاہ پوروا کے اندر اتنا پیسہ اتنی جلدی کیسے وصول ہو جاتا ہے. مجھے یقین جب ہوا، میں پرسوں صبح کی بات کر رہا ہوں، اپنی گاؤں کے مسجد کے اندر میں 10 منٹ مائک کے اوپر بیٹھ گیا. مائک پر بیٹھنے کے بعد 1 گھنٹے میں 25,000 روپے میں نے وصول کیے اپنے گاؤں والوں سے. یہ مثال قائم کرنے کی بات نہیں تو اور کیا ہے، یہ دین سے محبت کرنے کی بات نہیں تو اور کیا ہے. اس میں سب سے زیادہ اگر کسی نے حصہ لیا تو جو ہماری ادھر مائیں اور بہنیں بیٹھی ہیں، انہوں نے 2-2 3-3 4-4 بار جب تک میرا اعلان لگتا رہا، جب تک میرا مائک چلتا رہا، تب تک اپنا حوصلہ بڑھاتی رہی. 100 50 10 20. میں نے سمجھا کہ میں ابھی تک تو میرٹھ علاقے کے پروگرام کرتا تھا، ہمیں تو ابھی میرٹھ علاقے کے پروگراموں کا اندازہ تھا، لیکن آج مجھے ضلع سیتاپور کا بھی اندازہ ہو گیا اور اپنے گاؤں لال شاہ پوروا کا بھی اندازہ ہو گیا. مجھے یقین نہیں تھا، میں سمجھتا تھا دینے والے لوگ تو میرٹھ علاقے میں ہیں، جلسوں کے اندر کئی لاکھ روپے وصول کر لیتے ہیں. مجھے یقین نہیں تھا، میں سوچتا تھا اگر اپنے علاقے میں جلسے کے لیے چندہ کیا جائے تو پیسے وصول نہیں ہوں گے. لیکن الحمدللہ میری امیدیں اور زیادہ بڑھ گئی، میرا حوصلہ اور زیادہ بڑھ گیا. پچھلے سال میں نے پروگرام کرایا تھا، کل ٹوٹل 18,000 روپے میرا پروگرام ہو گیا تھا. ایک یہ مثال قائم کرنے کی بات ہے. آج 18-20 ہزار میں تو ہمارا مائک کا سسٹم ہی نہیں ہوگا. یہ ہمارے گاؤں والوں کی ہمت ہے، ہمارے علاقے والوں کی ہمت ہے. اس میں ہمارے سناتن دھرمی بھائی بھی انہوں نے بھی اس سے بڑھ چڑھ کر لیا ہے. کسی نے 100 روپے 500 روپے 1000 روپے سے بھی تعاون کیا ہے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارے علاقے سے لوگ چل کر آئے پیسے دینے کے لیے، جنہیں پتا چلا لال شاہ پوروا کے اندر اتنا بڑا پروگرام ہو رہا ہے، باہر سے علماء کرام تشریف لا رہے ہیں، بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. میرے بھائیوں، کوئی شاعر کہتا ہے رکھ حوصلہ وہ منظر بھی آئے گا، رکھ حوصلہ وہ منظر بھی آئے گا، پیاسے کے پاس چل کے سمندر بھی آئے گا. تھک کر نہ بیٹھ اے منزل کے مسافر، منزل بھی ملے گی اور ملنے کا مزہ بھی آئے گا، منزل بھی ملے گی اور جینے کا مزہ بھی آئے گا. میرے بھائیوں، یہ ہماری اور آپ کی محبتوں کا ثبوت ہے. میرے بھائیوں، یہ جو جلسے جلوس کیے جاتے ہیں یہ آپس میں محبتیں پیدا کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں.
ایک دوسرے کا خیال کرنے کے لیے پیدا کیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جہاں تک ہمارے جلسے کا اعلان ہوا ہے، الحمدللہ ہر جگہ سے لوگ تشریف لائے ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں زیادہ نہ کچھ کہتے ہوئے ایک شاعری کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ وقت بہت ہو چکا ہے۔ ہمارے علماء کرام بھی تشریف لا چکے ہیں۔ حضرت مولانا محمد یامین صاحب بہرائچی تشریف لا چکے ہیں، وہ تشریف فرما ہے۔ حضرت مولانا عاصم اقبال صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ تشریف لا چکے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد سراج جعفر صاحب جہانگیر آبادی تشریف لا چکے ہیں، وہ بھی تشریف فرما ہے۔ ابھی بہت پروگرام طویل ہونا ہے، اس لیے میں ایک شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے، یہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے، دلوں میں خلش ہے نکالو اسے۔ یہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے، دلوں میں خلش ہے نکالو اسے۔ نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا، نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا، یہ سب کا وطن ہے بچا لو اسے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔